وہ کسی خاتون کا اختلاف ہو گیا تھا اپنے شوہر کے ساتھ 3 دن پرانا، تو وہ کسی سیانے آدمی کو پنچایت میں 3 دن کی باتیں سنا رہی تھی، اس نے مجھے یہ کہا، اس نے مجھے برا بھلا کہا، اس نے مجھے تھپڑ مارا، اس نے مجھے یہ تکلیف دی۔ تو بزرگ سیانے تھے، وہ کہنے لگے بیٹا شادی کو کتنی دیر ہو گئی؟ مثال دے رہا ہوں، سمجھ لے۔ اس نے کہا 15 سال۔ کہنے لگے بیٹا یہ تو 3 دن کی بات بتا رہی ہے نا، باقی بھی کوئی بتا۔ کبھی شوہر نے جوڑا لے کے دیا ہو، کبھی اس نے تجھے تحفہ دیا، وہ 3 دن کے صرف 2 کی یاد ہے بھائی؟ سکھوں والی بھی کوئی۔ محمود غزنوی کنو کھا رہے تھے، مالٹا، تو انہوں نے پہلا کنو چھیلا، اس کے اوپر سے چھلکا اتارا تو ایک ٹکڑا پہلا ایاز کو دی، اس نے بسم اللہ پڑھی اور گٹ گٹ کر کے کھا گیا۔ دوسری محمود نے اپنے منہ میں رکھی تو بڑا کڑوا ہے بھائی، بڑا کسیلا ہے، بڑا ترش ہے، بد ذائقہ ہے، تھوک ڈالی، اور پھر کہنے لگے ایاز تو کھا ہی گیا ہے، ذرا برابر بھی تو نے اظہار نہیں کیا کہ کڑوا کسیلا بد ذائقہ کنو ہے۔ تو ایاز کہنے لگے بادشاہ میں نے نہ ذائقہ دیکھا ہے نہ کنو دیکھا ہے، میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ ہاتھ کس کے ہیں، ساری زندگی تیرے ہاتھوں سے میٹھے ملے ہیں اور کھائے ہیں، اور آج ایک کڑوا اگر میں تھوک دیتا تو آئینے وفاداری تو نہیں تھا نا۔ دکھ قبول محمد بخشا، دکھ قبول۔ لفظ قبول کا پتہ ہے نا آپ کو؟ کبھی زندگی میں آپ نے قبول قبول کہا ہوگا، جو رہ گئے ہیں وہ کہہ لیں گے، تو یہ قبول قبول بھی بڑا مزیدار ہے۔ کہتے ہیں دکھ قبول محمد بخشا، بس راضی رہن پیارے۔ بھائی اتنے شکوے نہ پیدا کریں، مطمئن رہنا سیکھیں، زندگی میں جو نعمتیں ہیں ان کے ساتھ جینا سیکھیں، خوش رہنا سیکھیں، اطمینان قلبی کے ساتھ وقت گزاریں۔ صحابہ کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے رب سے راضی رہے۔